اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آندھی نے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بدعمال بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر گناہوں کی حرص میں مبتلا اس قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام سے یہ کہہ دیا، کنز ایمان، یا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں، اور جو تم ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر کار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خوشحالی کا دور دورا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے اور بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں حضرت مرثد بن سعد رحمۃ اللہ بھی تھے جو مومن تھے مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی، مرثد بن سعد رحمۃ اللہ نے جوش ایمانی سے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد رحمۃ اللہ نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے گنڈوں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کی 3 بدلیاں یعنی 3 قسم کے بادل بھیجے۔ آسمان سے ایک آواز آئی کہ قوم عاد، تم لوگ اپنے لیے ان میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنی نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ کنز ایمان، یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا۔ یہ بادل مغرب کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم اس میں سے ایک آندھی آئی اور اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے مضبوط مکانوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک بھی شخص زندہ نہ بچا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ قرآن پاک میں ان کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 29 کی سورۃ قاف کی آیت 6 سے 8 میں ہے، کنز ایمان، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو علم میں دیکھو، بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈھن سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کس کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کی پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام چند مومن کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور، قد آور اور خوشحال قوم تھی، ان کے پاس لہراتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات، پہاڑوں کے خراش۔ ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان کو اپنی کثرت و طاقت پر بڑا اعتماد اپنے
तमूर और समान ऐशो इशरत पर बड़ा नाज था, मगर कुफर और बदकारियों की नहुसत ने उन लोगों को कहर इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों ने इनकी पूरी आबादी को झंझोड़ कर मलिया-मयत कर दी, मजबूत महरात को तोड़ फोड़ दिया और इस पूरी कौम के वजूद को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। हमें चाहिए कि अल्लाह और रसूल अज़्ज़ की फना फरमानियों और बदअमारियों से हमेशा बचते रहें, अपनी ज़िंदगी अताअत इलाही में बसर करें, वरना कुरान मजीद की आयतें हमें भी झंझोड़ कर ये दर्स दे रही हैं कि नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। ज़मीन बोझ से मेरे मिटती नहीं है, ज़मीन बोझ से मेरे हटती नहीं है, ये तेरा ही तो है करम या इलाही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।